کباب کی بہت زبردست اور آسان ریسیپی کے ساتھ آج ہم حاضر ہوئے ہیں. یقین کریں بہت ہی مزے کے یہ کباب بنے تھے. اس کو بنا کر آپ 2-3 مہینے تک فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ نکالیں ان کو فرائی کریں اور بہت فریش ایسا فیل ہوگا جیسے آپ نے ابھی بنائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے تمام دیکھنے والوں کے؟ سب اپنے گھر میں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین. آج ہم شامی کباب کی ریسیپی لے کر آئے ہیں جس کے لیے میں نے تھوڑا سا پریشر کوکر میں پانی ڈالا ہے. 2 چائے کے چمچ لال مرچ، نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، ہلدی آدھا چائے کا چمچ، 1 چائے کا چمچ گرم مسالہ، 1 کھانے کا چمچ سفید زیرہ اور 2 بڑی الائچی، 1 دار چینی کا ٹکڑا اور کٹی ہوئی کالی مرچ 1 چائے کا چمچ. چند جویں آپ نے لہسن کے لے لینے، 8-10 لے لیں اور 6 میں نے باریک ہری مرچیں لی ہیں. بہت تیز ہوتی ہیں یہ. اس میں پنجاب چ نہیں ملتی ہیں نہیں ملتی. چنگا سگو نہیں ملتی ہیں، بڑے تیز ہوندی ہیں. تو آدھا کلو ہم نے گوشت لیا ہے بغیر ہڈی کا. آپ چاہیں تو چکن لے لیں، آپ چاہیں تو مٹن لے لیں. میں نے بیف لیا ہے. اگر چکن ہے تو آپ نے دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھ دینا ہے پریشر کوکر میں. جیسے چکن ہے آپ کے پاس تو آپ نے چنے کی دال جو ہے وہ چکن کو ساتھ میں گلا لینا ہے. چونکہ یہ بیف ہے اس لیے اس کو 10 منٹ کے بعد میں نے، حالانکہ 10 منٹ میں بھی ماشاء اللہ اس میں کتنا پیارا گل گیا سے. اچھا 10 منٹ اس کو میں نے پریشر کوکر میں گلایا کیونکہ 20 منٹ میں یہ گل جاتا ہے. لیکن میں نے 10 منٹ میں چولہا بند کر کے اس کے بعد دال ڈالنی تھی. دال کو بھی میں نے 5-7 منٹ میں نے اسٹیم میں گلا لیا تھا تاکہ وہ دونوں چیزیں ایک ہی ٹائم پہ گل جائیں. یہ نہ ہو کہ گوشت کچا رہ جائے یا دال کچی رہ جائے. تو اسی پانی میں یہ دال بھی گل گئی ہے اور تھوڑا سا پانی تھا میں نے سکھا لیا ہے. اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں. مشین میں چلانے سے پہلے بڑی الائچی کے چھلکے اور دار چینی کا ٹکڑا جو ہے وہ نکال لیتے ہیں. تھوڑا سا جیسے کوسا کوسا ہو جائے تو اس کو نا مشین میں چلا لیں. تو میں بہت ہی نہیں گرم پاتا سی. ریسیپی کارڈ کو فالو کریں گے تو آپ کو اسی طرح کی جو ہے وہ ذائقہ ملے گا. 2 ٹیبل اسپون ہم نے چوپڈ ہری مرچیں اور تھوڑا سا دھنیا ڈال کے اس کو مکس کر لیں. اگر نمک اس وقت آپ چکھ لیں کم لگے تو تھوڑا سا ڈال لیجیے گا. مجھے بھی تھوڑا کم لگ رہا تھا، میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا. تو اب اس کے جو ہے نا ہم نے شامی کباب بنا لینے. ہلکا سا میں نے ہاتھ کو گیلا کر کر کے کباب بنائے ہیں. زبردست اس کی بائنڈنگ ہو گئی تھی. کچھ لوگوں کے کباب اسی ٹائم پہ ٹوٹنا شروع ہو جائے. جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ شیپ نہیں آ رہی ہوتی، صرف اسی وجہ سے کہ یا تو زیادہ دال گل جاتی ہے یا زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتا ہے. اچھا ان کو فریز کریں آپ. یقین کریں بس فریزر سے نکالے فوراً. جیسے کوئی اچانک بھی مہمان آ جاتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، بندہ شامی کباب نال دہی رائتا دے دے نال گزارا کر لینا ہے نا. اب میں آپ کو فرائی کر کے بھی بتا رہی ہوں. انڈا ونڈا کچھ بھی نہیں لگایا. تال دے انڈے دی سمیل آندی ہے، مجھے عجیب چا لگتا. میں ڈائریکٹ ہی تال لینی کباب. یہ دیکھیں کتنے زبردست شامی کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں. اب آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے. ہمیں پنجابی ساز آدھا کلو میں گوشت لیا سی. تسی چاہو تو قیمے دے بھی بنا سکتے لیکن میں گوشت لیا سی. ਉਹਦਾ ٹیسٹ ہی الگ آتا ہے. تھوڑا ਉਹਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੇ ਵੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲਾ ਲਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ. تو اس تو بعد پھر میں انہوں نے ڈرائی کر کے مشین 'ਚ چلا لیا سی. شامی کباب بنا لیا فرائی کر کے. تو دسنے ایਦਾਂ ਹੀ ਦਾ ਰਾਇਤਾ ਹੈ زبردست. تو ہری چٹنی یا کیچپ جہدے نال تہاڈا دل چاہے تسی کھاؤ. تو ٹرائی کر کے منظور دسنا تہاڈی ریسیپی کیسی لگی. اپنی دعا ضرور یاد رکھ لینا. اوکے اللہ حافظ.